ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اور اس کو اتنی چیخ و پکار ملتی ہے اور اتنا کئی دفعہ ایموشنل قسم کا جذباتی ابیوز بھی ملتا ہے، اس وقت وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا. لیکن جیسے ہی وہ بڑا ہو جاتا ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تو وہ پھر اپنے والدین سے ڈیٹیچ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمیں بہت محتاط رہنا ہوتا ہے والدین ہونے کے ناطے، ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارے بچے جو ہیں ہم سے اس طرح ڈیٹیچ ہو جائیں. دوسرا یہ کہ کبھی کبھی آپ کی نا بلیف سسٹم اور ویلیو سسٹم کا بھی فرق آ جاتا ہے. یعنی میں نے ایسے گھر بھی دیکھے ہیں جہاں پہ والدین بہت ریلیجس ہیں اور بچے نہیں رہے. یعنی بچوں کو آپ نے بچپن میں تو پریکٹس کرائی، لیکن اب بڑے ہوئے اب وہ ایک ڈفرینٹ لائف سٹائل اپنی زندگی میں رکھنا چاہتے ہیں. وہ والدین سے ایگری نہیں کرتے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ تب کچھ نہیں بولتے، لیکن جیسے ہی وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو اب وہ ٹوٹلی سیپریٹ ہو جاتے ہیں. اور اس سے الٹ بھی ہو جاتا ہے کہ والدین جو ہیں ذرا ماڈرن ٹائپ کے ہیں اور بچے جو ہیں وہ ذرا دینی ہیں. اب وہ والدین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جی والدین ہماری ریلیجس ویلیوز کو نہیں سمجھتے. پھر اسی طرح سے اگر جب بچے جوان اور انڈیپینڈنٹ ہو جائیں اور والدین چاہ رہے ہیں کہ ہم بچوں کے ساتھ رہیں، لیکن والدین ان کی ہر فیصلے میں، ہر ڈیسیجن میں، ہر چوائس میں، کریئر پاتھ ہے یا کیا لینا ہے، کیا رکھنا ہے گھر میں، کہاں جانا آنا ہے، اس پہ بہت زیادہ انٹرفیئر کریں، تو اس وجہ سے یوزلی بہو جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے بھی میں نہیں رہ سکتی، وہ تو مجھے میرا بچہ بھی نہیں پالنے دے رہے، یا میں نے کہیں آنا جانا ہے جائز جگہ پہ تو وہ بھی نہیں مجھے اجازت دے رہے. تو ان باتوں کی وجہ سے پھر بچے جو ہوتے ہیں وہ ڈس اون کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہ کسی بھی قسم کا بریچ آف ٹرسٹ ہو جائے، جیسے والدین میں سے کسی کی انفیڈیلٹی ہو. یعنی کئی دفعہ ایسی خواتین ہوتی ہیں جو ایسے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں جو بہت افیئر چلاتا ہے، لڑکیوں میں رہتا ہے، یا وہ شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے. بچے جو ہیں وہ تب تک تو برداشت کرتے ہیں، لیکن آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں ملنا چاہتے ایسے باپ سے. اور ایسی پھر والدہ جو ہوتی ہیں نا وہ بھی پسنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کو نہیں سمجھ آتی کہ وہ کس طرح سے ان دونوں کے درمیان کوئی تعلقات کی بہتری لے کر آئیں. اور اس میں ایسی بھی بٹریز آ جاتے ہیں جیسے جھوٹ بولا بچوں سے، کوئی بہت امپورٹنٹ انفارمیشن تھی جو بچوں کو نہیں بتائی، تو بچے جو ہوتے ہیں وہ جب ان کو پتہ چلتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں آپ کے ساتھ رہنا چاہتے. اس میں ایون اڈاپشن ٹائپ کے میٹرز بھی آ جاتے ہیں کہ آپ کو جوانی میں پتہ چلا کہ جی آئی واز اڈاپٹیڈ کڈ، تو وہ بھی بچے جو ہیں وہ بہت پریشان ہوتے ہیں. پھر یہ کہ والدین نے کسی بھی طرح سے بچوں کو ابینڈن کیا اور ان کے ساتھ کوئی بہت زیادہ اسٹرانگ تعلق نہ بنایا ہو، تو ایسے بچے بھی اس قسم کے فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ بھئی اس میں صحیح کیا ہوا، غلط کیا ہوا. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایک بچہ جو ہے وہ اپنے والدین کو اس طریقے سے ڈیل نہیں کر رہا جس طرح اللہ کا حکم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک والدین کا سٹیٹس بتایا ہوا ہے. دوسری طرف یہ کہ والدین جو ہیں ان کو فلیکس کرنے کی ضرورت ہے نا، تھوڑا سا جسے کہتے ہیں بہت اسٹفنس سے جو اپنے ریلیشن شپ کو لے کے چل رہے ہیں، فلیکسیبلٹی لانے کی ضرورت ہے. پاور کو تھوڑا سا شفٹ کرنے کی ضرورت ہے، کنٹرول کو کم کرنے کی ضرورت ہے، لیٹنگ گو کی ضرورت ہے، بچوں کو انڈیپینڈنس کی طرف لے کر جانے کی ضرورت ہے. جب وہ نہیں یہ کام کر رہے تو اس کی وجہ سے پھر یہ ڈسونمنٹ جو ہے یہ ایک بہت بڑا تھریٹ بننا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں آپ ایک بیبی کو تو کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ ایک ٹین ایجر کو بھی کسی نہ کسی طرح سختی کے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، لیکن اب اگر آپ کا بچہ جوان ہو گیا ہے تو آپ اس کے ساتھ بہت زیادہ تو میں نہیں کر سکتے. آپ کو اس کو بہت سی اسپیس دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے کئی دفعہ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ آپ کے بچے غلط فیصلے کر رہے ہیں اور ان غلط فیصلوں کی وجہ سے وہ سفر بھی کریں گے، اور بیسیکلی آپ اپنے تجربات کی وجہ سے ان کو اس سفرنگ سے بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ کو پھر وہاں پہ یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر وہ بچے اس سفرنگ سے نہیں بچنا چاہتے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو وہاں پہ آپ پھر ان کو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اٹس اپ ٹو یو، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کریں، آپ نہیں کرنا چاہتے تو میں آپ کو زبردستی کوئی بھی کام نہیں کروا سکتی. تو مینٹل ہیلتھ کے بھی ایشوز آ جاتے ہیں کبھی کبھی کہ کوئی بچہ یا پیرنٹ ایسا ہوتا ہے کہ جن کی بارڈر لائن پرسنالٹی ہے، بائی پولیرٹی ہے، یا بہت ہی سیویئر ڈپریشن انزائٹی، اس کی وجہ سے بھی وہ آٹومیٹیکلی ڈسٹنس جو ہے وہ مینٹین کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا اسی طرح کبھی کبھی کوئی ایسا یہ پارٹنر لائف پارٹنر ہوتا ہے وہ کروا دیتا ہے، یا کوئی ساتھی ایسا ہوتا ہے وہ کہتا ہے چھوڑو ماں باپ کو اور ان کے پیچھے نہ لگو. کچھ لوگوں کی نارسسسٹک پرسنالٹی ہوتی ہے، وہ بچہ بھی ہو سکتا ہے، وہ پیرنٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے بھی وہ اس قسم کا کام کرتے ہیں. تو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ نفسیاتی مسئلہ کتنا ہے اور ہمارا رول کتنا ہے اور ہم کہاں پہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں. تھرڈ ڈی پہ آتے ہیں، اور جو تھرڈ ڈی ہے وہ ڈیورس ہے. اس عمر کی جو ڈیورس ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں گرے ڈیورس. گرے ڈیورس کیوں کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ
یعنی اچھی بلی زندگی تھی. ہمارے سامنے ایسے کپلز آتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ جی ساری زندگی گزار لی, اور جب اب بچے جوان ہو گئے ہیں یا بچوں کی شادی ہو رہی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ والدین کے درمیان تو حالات بہت خراب ہو گئے ہیں اور ان کی ڈیورس ہو گئی ہے. تو جب ایسے ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ لو اس عمر میں طلاق کیوں لی, ویسے ہی رہ لیتے, چپ کر کے رہ لیتے. لیکن دیکھیے اس میں جو بہت سارے فیکٹرز ہیں نا, ان کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. بہت سے فگرز ایسے بتا رہے ہیں, ایک کنسرن کی بات ہوتی جا رہی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو گریٹ ڈیورس ہے یہ بڑھ رہی ہے, اور بہت سی خواتین جو ہیں, یعنی خواتین زیادہ ڈیورس مانگ رہی ہیں. جو اب تک اسٹیٹس آ رہے ہیں, جیسے 66% جو ہیں وہ ان خواتین نے اس عمر میں آ کے کہا کہ مجھے ڈیورس چاہیے, 39% مردوں نے کہا مجھے ڈیورس چاہیے, اور 15% ایسے تھے جنہوں نے جوائنٹلی کہا کہ ہمیں اس عمر میں ڈیورس چاہیے. تو خواتین کا یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے, جو اسٹڈیز ہی بتا رہی ہیں کہ شادی شدہ زندگی میں ان کے ساتھ اگر کسی قسم کا ابیوز ہوتا ہے, انفیڈیلٹی ہوتی ہے, ہسبینڈ جو ہے وہ نشہ کر رہا ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ کیا کرتی ہیں, وہ سوچتی ہیں کہ تب تو میں نے بچوں کی وجہ سے میں اس وقت ساتھ رہ دیا, اب نہیں میں نے رہنا. اور مرد جو ہوتے ہیں زیادہ تر بس ان کو لگتا ہے کہ میں اور میری وائف ڈفرینٹ ہیں تو وہ اس وجہ سے نہیں رہنا چاہتے. لیکن اگر ہم اوور آل ان کے ریزنز دیکھیں تو زیادہ تر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جب بچے چلے گئے تو ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ ہم دونوں ڈفرینٹ ہیں, ہم اکٹھے خوش نہیں ہیں, تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اکٹھے رہیں اور خوش نہ رہیں تو ہم الگ ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ الگ ہو رہے ہیں, ان کی ڈیزائرز الگ ہو رہی ہیں, ان کے پیٹرنز الگ ہو رہے ہیں. اور اب کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سوشل ایکسیپٹنس جو ہے وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پھر لوگ بھی آرام سے جو ہے وہ ان کو اسپیس دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے. تو زیادہ تر لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ بھی آپ کیوں اس عمر میں آ کے طلاق لینا چاہتے ہیں, تو وہ اس قسم کی ریزن بتا رہے ہوتے ہیں جس سے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ وجہ مطلب نئی نہیں ہے, یعنی وہ پرانی چلی آ رہی تھی, اب اس کو ٹھیک ہونے کی بہت زیادہ ضرورت تھی اور اس کو ٹھیک نہیں کیا گیا. جیسے ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں کہ آئی تھنک آئی ایم ٹیکن فار گرانٹیڈ, کبھی شوہر کہتا ہے, کبھی بیوی کہتی ہے, کبھی کبھی وہ ایسی بات کہتے ہیں کہ جس شخص سے میں نے محبت کی تھی اب یہ انسان بالکل بدل چکا ہے, اب یہ وہ والا نہیں رہا جس کے ساتھ میں نے زندگی گزاری تھی. کبھی کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی ہمارے انٹرسٹ اتنے ڈفرینٹ ہو چکے ہوئے ہیں اور ہم نے کبھی بھی اپنی اس شادی شدہ زندگی میں لگتا ہے کہ اس طرح انویسٹ نہیں کیا, اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ اب ہم کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں. تو کھوکھلی زندگی اکٹھی گزارنے کے بجائے بہتر نہیں ہے کہ ہم الگ زندگی جو ہے وہ گزارنا شروع کر دیں. نمبر 4 پہ آتے ہیں, اور وہ ہے ڈرفٹنگ. ڈرفٹنگ کیا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے دور کیسے ہوئے ہیں. زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی شدہ زندگی اس لیے ختم ہوئی کہ جی کسی مرد کا یا عورت کا کوئی افیئر چل گیا, یا کوئی ڈرگز لے رہا ہے, یا اس قسم کے کوئی بلیک اینڈ وائٹ سینیریو آتے ہیں نا, تو پھر انسان کہتا ہے ہاں جی یہ تو انڈرسٹینڈیبل بات ہے, اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا تو کیوں کوئی ایک انسان جو ہے ایسے ریلیشن شپ میں رہے. لیکن زیادہ تر جو ہم کیسز دیکھتے ہیں گرے ڈیورس کے, اور جس میں وہ الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ڈرفٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایک دم سے کوئی جیسے وہ بلون کو ہم پاپ اپ کر دیتے ہیں, بلکہ کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے سینیریوز اور بڑی بڑی باتیں زندگی میں ہو رہی ہوتی ہیں جو آہستہ 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 اس پورے ریلیشن شپ کو اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیتی ہیں. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے بہت دور, بہت مطلب سائڈ پہ چلا جانا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ جو ڈرفٹنگ ہوتی ہے یہ انسان کو بہت ڈپریس کرتی ہے, اور کئی دفعہ آپ طلاق کا سوچ نہیں رہے ہوتے لیکن آپ اتنے ڈرفٹ ہو جاتے ہیں, اتنے دور ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے, دوریاں آپ کے درمیان, ایک کمرے میں رہتے ہوئے بھی اتنی دوریاں آپ کے درمیان ہوتی ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ میں اپنی زندگی الگ کر لوں. اور اس سے کیونکہ جو آپ کا ریلیشن شپ ہے اس میں نیگیٹیوٹی جو ہے وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. تھوڑا سا اس فیکٹر کو میں ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی, اس لیے کہ دیکھیں اگر ہم نے یعنی اپنی شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنانا ہے تو ان فیکٹرز کے اوپر بھی توجہ دینی ہے. تھوڑا سا کمپیریزن دیکھیں گے کہ ایک ایکٹیو پیرنٹ اور ایک جو ایکٹیو اسپاؤز ہوتا ہے ان میں کیا فرق ہوتا ہے. جب آپ پیرنٹ ہوتے ہیں اور ساتھ ہی آپ نے اپنے شوہر یا بیوی کے حقوق دینے ہوتے ہیں تو یہ ٹھیک ٹھاک ٹینشن کا کام ہوتا ہے. اور ایکٹیو پیرنٹ ہونا جو ہے نا وہ ایسا رول ہے ہماری زندگی میں جو کہ ہمارے باقی تمام جو رولز ہیں, تمام ہماری جو ذمہ داری ہیں ان کو سائڈ پہ کر دیتا ہے.
اور اس کو بچے کو پالنے کو ہم بالکل فل ٹائم جاب لے لیتے ہیں، اس کو بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ پورا کرتے ہیں. جیسے پہلے نیو بورن بچہ ہے، پھر وہ ٹاڈلر ہے، پھر وہ انفینٹ ہے، پھر ٹاڈلر ہے، پھر اسکول گوئنگ ہے، پھر وہ ٹین ایج میں آ گیا. ہر سٹیج پہ اس کو ہمارا فل وہ ایک سین چاہیے کہ جی اماں ابا اویلیبل ہیں اور ہمیں فل ٹائم دے رہے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو کمپیئر کریں ایکٹیو اسپاؤس سے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ شروع جب ہماری شادی ہوتی ہے تو وہ تو قبول ہے کے ساتھ ہم نے یہ وعدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بہت فل ٹائم دیں گے، بہت ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے. لیکن جب وقت گزرنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ریلیشن شپ، اس میں یعنی اوور آل گھر میں کتنی کنسٹرینز ہیں. اب اگر میاں بیوی ٹائم بھی خود گزارنا چاہ رہے ہیں، وہ کبھی بچہ چھوٹا ہے، کبھی بچے کی پڑھائی ہے، کبھی بچہ بیمار ہے، کبھی دو بچے ہیں، ایک کو سنبھالنا ہے پھر دوسرے کو دیکھنا ہے، کبھی والدین تھکے ہوئے ہیں، ایگزاسٹڈ ہیں، طرح طرح کے پریشرز ہیں. تو یہ ایک ریالٹی ہوتی ہے پیرنٹنگ کی جو زندگی میں چل رہی ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے جو ہمارے جذبات ہوتے ہیں نا وہ بھی بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں جو پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ میں ہیں اور جو اپنے ہمارے زوج کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس میں ہوتے ہیں. اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا بھی بہت فرق آ جاتا ہے. جیسے دیکھیں جب شادی ہوتی ہے نا دو لوگوں کی، ان کو سال ہر سال ایک دوسرے کے ساتھ صحیح معنوں میں انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو وقت دینا ہوتا ہے. اور جب وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے نا وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہوتا ہے. اور ذرا سی بات پہ کئی دفعہ وہ ویک بھی ہو جاتا ہے. اچھا لیکن جو بچہ ہوتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ اگر والدین سے سوال پوچھا جائے کہ آپ کو اپنے بچے سے محبت کب ہوئی، تو بہت سی مائیں تو کہتی ہیں اس کے پیدا ہونے سے پہلے مجھے اس سے محبت تھی، اور جب میں نے اس کو گود میں اٹھایا پہلی دفعہ اور میں نے اس کا ہاتھ تھاما تو آئی جسٹ فیل ان لو ود مائی بیبی. تو ماں باپ کی محبت بڑے نیچرل طریقے سے آتی ہے. میاں بیوی کی محبت کو ہر وقت آپ کو بلڈ کرنا پڑتا ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ جب آپ اوور ایئرس کیا ہوا کہ وہ جو نیچرل محبت ہے اس نے آپ کو سکن کر لیا، اس کی طرف آپ لگاتار رہے. جو میاں بیوی کی محبت تھی اس میں آپ زیادہ انویسٹ ہی نہیں کر رہے، مثلا بس آپ اتنے بزی رہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آبویسلی وہ پھر پورا ریلیشن شپ آپ کا جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جو بھی ہم نے یعنی ڈریمز دیکھے ہوتے ہیں، باتیں سوچی ہوتی ہیں، وہ ساری پھر ہماری نا پیچھے رہنا شروع ہو جاتی ہیں. بچے کے آنے سے کیا ہو جاتا ہے کہ ہم بچے کے ساتھ روٹینز میں لگ جاتے ہیں، ہماری اپنی کوئی روٹین نہیں ہوتی. اور جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں، یعنی کہ ایک پہلے نیو بورن تھا، پھر 2 سال 4 سال 8 سال 15 سال 18 سال، ہماری روٹین کم نہیں ہوتی، ہماری روٹین ٹف سے ٹف ترین ہوتی چلی جاتی ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی نہ صرف یہ کہ وقت کم گزار رہے ہوتے ہیں آپس میں، ان کی انٹیمیسی جو ہے، جو آپس کا ایک تعلق ہوتا ہے وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جی آج ٹائم نہیں ہے، آج بچے ساتھ ہیں. اور اس کی وجہ سے آہستہ 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 وہ ایک دوسرے کو کم اپریشیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کم سے کم مل کر پلان بناتے ہیں. اب ایسا کوئی وقت، انرجی اور خواہشات اپنے اس ریلیشن شپ میں انویسٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو دیکھا یہ ہے کہ بڑی بڑی ایسی شادیاں جو کہ بڑی محبتوں کے ساتھ ہوئی ہیں لیکن وہ بھی اس ٹریپ کے اندر آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آہستہ 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 آپ ڈرفٹ اوے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جب احساس ہوتا ہے، جب آپ کا بچہ وہاں سے نکل جاتا ہے، اب شوہر اور بیوی رہ گئے ہیں، تو اب ان کو اتنا اسٹرانگ قسم کا ویکیوم محسوس ہوتا ہے، ان کو احساس ہوتا ہے کہ اس شادی میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے کوئی جذبات نہیں ہیں. اور ایسی فیلنگز آنی شروع ہو جاتی ہیں جیسے کمیونیکیشن کے طریقے نہیں سمجھ آتے. لگتا ہے کہ اگر میں اپنی تھاٹس، اپنی فیلنگز، کوئی بھی فرسٹریشن اپنے اسپاؤس سے شیئر کرنے کی کوشش کروں، اس کو میری بات ہی نہیں سمجھ آنی. آپ کو اپنے اسپاؤس سے محبت ہوتی ہے لیکن وہ محبت کا اظہار ختم ہو چکا ہوتا ہے. آپ کی انٹیمیسی بہت کم ہو چکی ہوتی ہے، وہ جو جنسی تعلق ہے وہ ہارڈلی ہوتا ہے، کام آپ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ابھی بھی بچے چلے گئے ہیں لیکن آپ سارا دن بچوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. آپ ایک کمرے میں اس طرح رہتے ہیں جیسے کوئی روم میٹس رہ رہے ہوتے ہیں. اچھا جو فری ٹائم ہوتا ہے آپ اپنے اپنی ایکٹیویٹیز میں، اور آج کل تو ہر ایک کے پاس جو یہ اسکرین کی ایکٹیویٹی آ گئی ہے، اس کی وجہ سے آپ اسی چکر میں بس پڑے رہتے ہیں.
اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا آپ کو می ٹائم، الون ٹائم بہت اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ شوہر یا بیوی کے ساتھ چک چک کرنے سے بہتر ہے کہ اخبار پڑھ لو، کوئی کتاب پڑھ لو، قرآن کی تلاوت کر لو، ذکر اذکار زیادہ کر لو، کوئی لیکچر سن لو. اپریشیٹ کرنا بھول جاتے ہیں ہم، اپنے ایک دوسرے کو نگلیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر یہ کہ کوئی ہیلدی لائف سٹائل کے اوپر ہم آپس میں کام نہیں کرتے. اچھا اگر کوئی چھوٹی سی بات پہ بھی جھگڑا ہو، چھوٹی سی بات پہ بھی کانفلکٹ ہو، وہ اتنا لمبا چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کو مینیج کرنا، اس کو روکنا، وہی بہت مشکل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اسی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی پھر وہ ڈیورس کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے کہ ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ میں الگ رہنا شروع کر دوں. اور کبھی کبھی کچھ کپلز ایسے ہوتے ہیں جس میں یہ سارا کچھ چل رہا ہے لیکن اس کو وہ نارمل لیتے ہیں. اچھا کچھ کپلز ایسے ہوتے ہیں جو اس کی سیریسنیس کو وقت سے پہلے انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے. اگر آپ کسی سے بات بھی کریں تو لوگ بھی آپ کو فوراً کہتے ہیں ناشکری نہ کرو. ہاں حالانکہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ناشکری کی کیا بات ہوگی، لیکن نہیں، آپ کو ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں، ایسی باتیں کہی جاتی ہیں. اور کچھ کپلز ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ان ساری باتوں کو بس ایکسیپٹ کر لیا ہے. لیکن کوئی بھی کپل ایسا نہیں ہوتا جو کہ کسی لیول پہ بھی یہ کوشش کرے کہ جی ہم نے اس رشتے کو، ٹھیک ہے جب ہم بچوں کے ساتھ بزی تھے ہم نہیں اتنا انویسٹ کر سکے، تو اب ہم نے اپنے اس رشتے کو کیسے بہتر بنانا ہے. حالانکہ اس کو بہتر بنانے کے بڑے آسان طریقے ہیں. مثلاً آپ الگ الگ بیٹھ جائیں، آپ اپنی پازیٹیو کوالٹیز لکھیں جس سے آپ اس رشتے کو مضبوط آپ نے بنائے رکھا ہے. آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں آپ بنا سکتے ہیں. جیسے آپ ایسی بات اپنے بارے میں لکھ سکتے ہیں کہ میں بہت فیتھفل ہوں، اچھا میں آپ کا خیال رکھتا ہوں، میں لونگ ہوں، میں فنی ہوں، میں ایکٹیو ہوں، اور جو جو بھی آپ کے اندر کوالٹیز ہیں. ہاں ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مے بی میں نے یعنی کاموں میں تو ہیلپ، یا میں نے کاموں میں ہیلپ نہیں کی، میں نے اپریشیٹ نہیں زیادہ کیا، میں نے آئی لو یو بہت عرصے سے نہیں بولا، میں نے جو کوئی پازیٹیو طریقے سے انگیج ہونا تھا اپنے اسپاؤس کے ساتھ اس کے اوپر کام نہیں کیا. یعنی یہ وہ باتیں جن کے بارے میں اگر آپ وقت سے پہلے سوچ رہے ہوں گے، اور جہاں بھی آپ کو احساس ہو جائے آپ سوچ رہے ہوں گے، پھر آپ اپنے نوٹس کمپیئر کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے، اور ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں کہ مجھے کہاں کہاں آپ کی ہیلپ چاہیے، کہاں کہاں میں اس ریلیشن شپ کو اسٹرانگ بنانا چاہتی ہوں. اصل یہ بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو ریئلائزیشن ہو جائے کہ آپ کی زندگی میں اس قسم کے تھریٹس موجود ہیں، اور وہ تھریٹس آپ کے ریلیشن شپ کو زیادہ تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، تو آپ نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اس ریلیشن شپ کو اسٹرانگ بنانا ہے. اور اس ریلیشن شپ کو پھر اسٹرانگ کیسے بنایا جاتا ہے، انشاءاللہ اس سے جو اگلا سیشن ہے ہم اس پہ یہ بات کریں گے کہ ہمارے پاس اب کیا کیا اپرچونیٹیز ہوتے ہیں، اور کیسے ہم اپنی زندگی کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں، نوئنگ کہ یہ جو 4 ایریاز ہیں ان پہ ہم نے ضرور کام کرنا ہے. کا بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. ایک اور تھا اسٹیم ایجوکیشن کے بارے میں مجھے پوچھنا تھا آپ کو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں. آگے یہ ایجوکیشن ہمارے بچوں کو ہمیں فائدہ پہنچائے گا. دیکھیں جو بھی ایجوکیشن ہوتی ہے اس میں سے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی کیا کون سی فائدہ مند چیزیں ہیں، اس کو ضرور اپنے بچوں کو سکھائیں، اور جو چیز فائدہ مند نہیں نظر آتی اس کے اثرات سے بچائیں. آج کل تو اسکلس بچوں کو سکھانا چاہیے، بچوں کے اندر اسکل ڈیولپ کرنا چاہیے. اور ہمارے جیسے بچوں کو جب تک ہم فزیو تھراپی ڈیلی بیسس پہ نہیں کرائیں گے ان میں اسکل ڈیولپ نہیں کر سکتے ہم لوگ. بالکل ایسے ہی ہے. ایک تو فزیو تھراپی، اسپیک تھراپی، آکوپیشن تھراپی، یہ میں تو سمجھتی یہ تو میرے بچوں کا ایجوکیشن ہے. یہ ایجوکیشن ہی تو بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے سروائیو کرنے کے لیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.